السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ قاری صاحب قرآن کریم دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ٹھیک ہے حضرات محترم، یار یہ ترجمے والا نہ دے مجھے۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس نشست میں سورہ مومن کی چند آیات، منتخب آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مومن کی کہانی خود اس کی کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبان ہے۔ میں نے بچپن میں اصل میں ایک کہانی پڑھی تھی، سچی کہانی، آج وہ ایک دم میرے منہ میں آ گئی۔ ایک نو مسلم کی کہانی خود اس کی اپنی زبان ہے۔ وہ بچپن کی چیز ذہن میں رہ جاتی تو آج بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ وہ لداخ کا ایک بندہ تھا، وہ مسلمان ہوا تھا، اور وہ بچپن میں وہ ہماری مسجد میں بھی آیا تھا، اور 3 4 5 6 صفوں میں اس کے قبول اسلام کا بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ کاش وہ کبھی کہیں مجھے مل جائے، وہ کہانی تو میں سناؤں۔ تو اچانک میرے منہ سے نکل آیا۔ تو غالباً اس کا عنوان تھا ایک نو مسلم کی کہانی خود اس کی اپنی زبانی۔ اس میں ایک مرغ کا بھی قصہ تھا بڑا، اتنا مجھے یاد پڑتا، میں نے بچپن میں پڑھا۔ خیر، آج جو میں کہانی بیان کرنے لگا ہوں، مومن کی کہانی قرآن کی زبانی۔ مومن کی جو کہانی ہے، جو کارگزاری ہے، جو اس کا ایمان ہے، پھر اس کے ایمان ہوتے ہوئے اس نے کس طرح دفاع کیا اہل ایمان کا، اس لیے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تفصیلات میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصل مضمون سے بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو نہیں ہوتے، لیکن سننے والوں سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ تو کبھی اللہ نے موقع دیا کہ ان آیات میں جو بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس پر بھی کبھی بات کروں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ لیکن آج کی اس نشست میں زیادہ جو میں فوکس کروں گا وہ صرف اور صرف جو اس کی کارگزاری ہے قرآن نے، اس کے اندر رہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سمجھنے، سمجھانے اور اس بندے مومن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو اس کی کارگزاری کتنی اچھی لگی، اللہ کو اس بندے مومن کا ایمان اور ایمان کی غیرت اور حمیت اللہ کو کتنی اچھی لگی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کا حصہ، آسمانی کتابوں میں افضل ترین کتاب، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے بھی قرآن ایسے دی، کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ میں کچھ رکھ سکوں اور بس چھوڑیں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اور یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں تو یہ مجھے صحیح نظر میں نہیں آ رہا، 27 28 آیات ہیں یا 37 آیات ہے، بہرحال یہ پورا واقعہ سورہ مومن میں ضرور جا کے پڑھیے، 24واں سپارہ۔ تو آیات کو پچھلی آیات جو میں نے پڑھی ان کے ساتھ ملا کے آگے بات کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے
اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے بھیجا، اور ایسی واضح دلیل دے کے بھیجا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ موسیٰ خود نہیں آیا، اللہ نے بھیجا، وسلطان مبین۔ اور وسلطان مبین معجزات کے بعد جو حجت قاہرہ قائم ہوتی ہے، جو دلیل قائم ہو جاتی ہے ان معجزات کے بعد، کہ ہر بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف سے، اسے کہتے ہیں سلطان مبین۔ یہاں بھئی کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، و حامان، یہ اس کے کیبنٹ کا اہم ترین فرد تھا، فرعون کا وزیر حامان، و قارون، قارون کی طرف، قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد، بنی اسرائیلی، لیکن غدار تھا، ملا ہوا تھا فرعون کے ساتھ، اور اپنے وقت کا کہ سب سے بڑے سرمایہ داروں میں سے ایک تھا، غالباً سب سے بڑا سرمایہ دار تھا۔ فرعون بادشاہ، حامان کیبنٹ کی مثال آ گئی، اور اس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو سرمایہ لگاتا ہے، انویسٹ۔ ارے آج کے دور میں کوئی پنجو کس کو ادھار نہیں دیتا، اربوں روپے بندہ لگا لے، عمران خان بے مفت میں، بعد میں نہ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ممبر میں اجازت دیتا تو میں آج کے لوگوں کا نام لیتا کہ یہ قارون کون تھا، کیا یہ شوکت عزیز تھا، کیا یہ جہانگیر ترین تھا اس وقت کا، کون تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، اور فرعون کا مقرب ترین بندہ تھا۔ ہر حکمران کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر سرمایہ دار کو حکمران کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بندہ 2 مرلے کا گھر نہیں بنا سکتا، 5 سال اقتدار کے پورے کرتا ہے، وہ 10 کنال کا گھر بناتا ہے۔ اس کے آباء و اجداد نے وہ 10 کنال کا گھر نہیں دیکھا ہوتا، وہ 50 کنال کا گھر بناتا ہے۔ اس کے ماہانہ خرچے وہ ہوتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کے 50 سال کے خرچے نہیں تھے۔ سرمایہ دار کو حکمران کی ضرورت ہوتی ہے، حکمران کو سرمایہ دار کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکمران کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ہر کام خود نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم بیٹھ کے پیٹرول پمپ بنانا شروع کر دے، وزیر اعظم بیٹھ کے تمام شوگر ملوں پہ قبضہ کر لے، وزیر اعظم بیٹھ کے تمام ٹیکسٹائل ملز کو اپنے ہاتھ میں لے لے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن نیچے ٹیکسٹائل مل والا، نیچے شوگر مل والا اٹھ کے وزیر اعظم بن جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم ایسے شخص کو، بادشاہ ایسے شخص کو ہاتھ میں لیتا ہے جس کے ہاتھ میں معاشی چابی ہوتی ہے، اور جس کے ہاتھ میں معاشی چابی ہوتی ہے وہ حکمران کو ہاتھ میں لیتا ہے، تاکہ اس کے معاشی راستے میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا۔ اب یہ میں نے مجبور ہو کے بیان کی، ورنہ واللہ یہ بیان کرنے کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس پہ آؤں گا۔ میں تو بندے مومن کی کہانی پہ جا رہا تھا، وہ تو ابھی رکی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر اتنا ہی کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ فقالوا ساحر کذاب، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو بندہ جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو بجائے یہ کہ وہ حق کو قبول کرتے، انہوں نے پلاننگ شروع کر دی۔ وہ پلاننگ کیا تھی؟ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، یہ جو ایمان لایا نا موسیٰ علیہ السلام پر، جو ایمان لائے ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو تاکہ وہ بڑی ہو کے عورتیں بن جائیں اور ہماری نوکرانیاں بنیں۔ فرعون کی سلطنت نے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا جو حکم دیا تھا، یہ دوسرا حکم ہے، اثر نو حکم ہے۔
ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دیا تھا، تاکہ جو اس کو خطرہ تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا میری سلطنت کو گرا دے گا، ایک پلاننگ اس نے اس وقت کی تھی۔ یہ معمولی فرق کے ساتھ یہی حکم دوبارہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے قتل کا حکم تھا، اب بنی اسرائیل کے قتل کا حکم نہیں، کس کا ہے؟ جو ایمان لائیں ان کا قتل۔ اس میں بنی اسرائیلی بھی آگے اور غیر بنی اسرائیلی جو ایمان لائے وہ بھی، لیکن یہ اردو تفاسیر میں آپ کو یہ فرق نہیں ملے گا الحمدللہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، ان کے لوگوں کو قتل، ان کو قتل کرو جو اس پہ ایمان لا چکے ہیں۔ اقتلوا بنی اسرائیل نہیں کہا اس نے۔ یہ اس وقت کی سیدھی سادی پلاننگ تھی، قتل کر دو۔ یہ پلاننگ آج بھی ہے۔ جو اس کے طاقت کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، عالمی طاقتیں اس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں بڑے سے بڑا جوے کا اڈا بنا لے، کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ بڑی سے بڑی مخلوط ماحول والی درسگاہ بنا لیں، یونیورسٹی بنا لیں، جس میں ہم قوم کی بچیاں جا کے وہ اپنی مخصوص قسم کی پیڈز جا کے اوپر کیا کہتے ہیں دیواروں کے ساتھ چپکا دے، کوئی نہیں روکے گا۔ زنا عام ہو، کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن آپ اسی دھرتی پہ اس وقت 10 مرلے کا پلاٹ لے کے ذرا مدرسہ کھول کے دیکھیں، رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ یہ ہے پلاننگ۔ ویسے پلاننگ آپ وکلا کی بھی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وکلا کھل کے سامنے آیا نا، میرٹ بنا دیا گیا۔ میں اس پہ نہیں بولوں گا، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے۔ پرائیویٹ لاز کالج کھلے، یہ ہوئے، وکلا کی تعداد کو 10 ضرب لگ گئی۔ پہلے تو ایک لا کالج ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا، پرائیویٹ لا کالجز کھلنے سے وکلا کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے وقت ڈال دیا۔ پرویز مشرف کو نکیل مولویوں نے نہیں ڈالی، وکیلوں نے ڈالی ہے۔ میں اپنے مولوی برادری کو صاف کہتا ہوں۔ ایک آدھ میں نے کوئی بات کی تھی تو کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کہ یہ ہائی کورٹ میں ہے نا تو اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں صاف کہتا ہوں، پرویز مشرف کو نکیل جو ڈالی ہے وہ مولویوں نے نہیں ڈالی، وکیلوں نے ڈالی ہے۔ اللہ جس سے مرضی کام لے، مولویوں نے ان کا ساتھ دیا، ترامیم میں ساتھ دیا، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے کالے لباس والوں سے کام لے لیا، جاؤ۔ سفید لباس والے کام نہیں، اللہ نے کالے لباس والوں سے کام لے لیا۔ اللہ کو کیا ہے؟ حدیث میں تو آتا ہے اللہ فاسق فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ یہ تو پھر ہمارے وکیل بھائی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کالا کوٹ پہنتے ہیں۔ کوٹ تو ہر رنگ کا ہوتا، لیکن کسی کوٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں اور کسی کوٹ پہ آپ بات، یہی طاقت کی نشانی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ پلاننگ کی بات ہے، وکلا کی پلاننگ ہو رہی ہے، میرٹ بنا دیے گئے، نہ داخل ہے نہ دو۔ ایک لا کالج کے لیے 4 کنال کی کوٹھی کا کیا مطلب ہے؟ جو بڑے بڑے مگرمچھ مچھلیاں نہیں بیٹھی ہوئی جنہوں نے لا کالج کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے لا کالج کو بند کرنے کا انہوں نے اچھا طریقہ اپنا لیا ہے۔ اچھا جی اب ٹیسٹ پاس کرو تو پھر یہ کرو تو پھر لا کالج میں جاؤ، حالانکہ لا تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کو اس کا شعور ہونا چاہیے۔ چلو اگر 1000 بندہ پڑھے 100 کو تو شعور ملے گا نا۔ وہ کہتے ہیں وکیل زیادہ ہو گئے، ان کو اب میرٹ پر لاؤ۔ میرٹ پہ لائیں گے تو ڈاکٹر کم ہی ہوتے ہیں نا، مریض زیادہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کم ہوتے ہیں۔ خیر ایک الگ بات ہی، میرا ذاتی تجزیہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ پلاننگ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو فرعون نے سیدھی سادی پلاننگ کی، اس نے کہا قتل کرو ان کو۔ اللہ نے کیا کہا؟ وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ فرعون کی تمام تدبیریں ناکامی کا شکار ہو کے رہ گئی۔ اگرچہ اہل ایمان نے اذیتیں اٹھائیں لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرعون نے کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، ولیدع ربہ، بلائے پھر اپنے پروردگار کو جس کا یہ بڑا نام لیتا ہے، میں دیکھتا ہوں وہ پروردگار کیسے بچاتا ہے اس کو۔
اور قتل کرنے کی اس نے وجہ کیا بیان کی، ذرا سنیں تو صحیح حکمران کی زبان سے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے لوگوں، میری رعایا میں مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین تبدیل نہ کر دے. فرعون کہہ رہا ہے کہ مجھے خوف ہے وہ تمہارا دین کسے کہتے ہیں؟ صرف 5 وقت کی نماز کو دین کہتے ہیں؟ ہاں 5 وقت کی نماز دین کا پاس ورڈ ہے، شعار ہے، لیکن صرف 5 وقت کی نماز دین نہیں ہے. عدالت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دین، معیشت میں جو کچھ ہوگا وہ بھی دین. معیشت، معاشرت، سیاست، زندگی کے تمام جو شعبے ہیں ان کے مجموعے کا نام دین. کہ مجھے خوف ہے وہ تمہارا دین تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ اس ریاست کا معاشی نظام، معاشرتی نظام، عدالتی نظام، اقتدار کا نظام، حاکمانہ نظام، فرض سے لے کر اقتدار تک کے تمام نظام ہائے زندگی کو یہ بندہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. مجھے یہ خوف ہے. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا کم سے کم مجھے یہ خوف ضرور ہے تبدیل نہ کر سکا تو تبدیل کی کوشش کر کے یہ فساد ضرور مچائے گا. یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو فسادی ہے. اب دیکھ رہے ہیں حکمران کی زبان سے یہ 2 بڑے الزامات ہیں. یہی 2 بڑے الزامات آج بھی، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آگے بندے مومن کی کہانی رہ جائے گی. کیا مجھے یہ خوف ہے؟ اس کا مطلب فرعون بھی ایک دین کا ساتھ دے رہا تھا جو موجود تھا عوام کے اندر، عدالت کی صورت میں، معیشت کی صورت میں، معاشرت کی صورت میں، عبادات کی صورت میں. ایک دین موجود تھا، فرعون کی ریاست اس کا ساتھ. تو کیا مطلب ہوا؟ ریاست کس مذہب کا ساتھ دیتی ہے؟ ریاست اسی دین کو پروموٹ کرتی ہے جو دین ریاست کے باغی حکمرانوں کو سوٹ کرتا ہے، اور جو دین ریاست کے حکمرانوں کو پروموٹ کرتا ہے. آج بھی ایسا ہے. ریاست ایک منصوبہ بندی کرتی ہے، اس کو آہستہ آہستہ ذرائع ابلاغ میں لاتی ہے. ذرائع ابلاغ میں لانے کے ساتھ ساتھ کچھ مذہبی سکالرز کو خرید لیتی ہے، ان کو اپنا ہم نوا بنا لیتی ہے، ان کے منہ سے اپنی باتیں نکلواتی ہے. جیسے ریاست فیصلہ کر چکی ہے، ریاست نہیں انشاءاللہ یہ اس ریاست میں نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کے نام پر ہے، لیکن گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں. کرتے ڈرتے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس ریاست کو دین سے الگ رکھنا ہے، تو اس نے جدید قسم کے جدت پسندوں کے منہ سے یہ بات نکلوانی شروع کر دی، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہوتا. تو فرعون بھی ایک دین کو پروموٹ کر رہا تھا. اب آگے سنے بندے مومن کی کہانی. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. آل فرعون، یہ آل کا لفظ عزت کے لیے، چاہے وہ دنیاوی عزت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہو اور دین پہ کچھ بھی نہ ہو. آل چھوٹا لفظ نہیں ہے. قرآن نے فرعون کے لیے آل کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ دنیاوی لحاظ سے اس کی وجاہت آسمان کو چھو رہی تھی. تو جو دنیا کا جو وقار تھا وہ پورا وقار قرآن نے لفظ میں ذکر کر دیا، آل فرعون. اس کا مطلب فرعون کے آل میں صحیح ایک طاقتور ترین بندہ جو اعلیٰ عہدے کے منصب پر تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چھپے چھپے ایمان لا چکا تھا، اور اپنے ایمان کو ظاہر ابھی اس نے نہیں کیا تھا. اس کا مطلب دعوت میں اتنا زور ہوتا ہے وہ دشمن کی صف میں بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا، مایوس ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ بھائی آپ کیا کریں؟ آپ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے. آپ دعوت کا ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائیں. آپ کیا کریں؟ آپ کے لیے ضروری ہے 30 بور پسٹل ہاتھ میں لے کر وہ ایک میگزین لگا کے پھریں؟ نہیں. جتنا مرضی ظلم ہو، یہاں ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے کی ناکام کوششیں ہوں، صحابہ کی عظمت کو داغدار کرنے کی ناکام کوششیں ہوں، اور ہر سطح کے اوپر ہوں، ریاست گونگی شیطان ہو کے بیٹھی ہوئی ہو، تو میرا اور آپ کا فرض ہے دعوت کا ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائیں. دعوت کا ہتھیار امن کا ہتھیار ہے. دعوت کا ٹول امن کا ٹول ہے. خود سمجھے دعوت کو. آپ کے گرد و پیش پہ کم سے کم 5-10 افراد تو ہوں گے نا.
آپ کے بچے تو ہوں گے نا، آپ کے دوست احباب تو ہوں گے نا، آپ کے چیمبر کے لوگ تو ہوں گے نا، آپ کے پارٹی کے لوگ تو ہوں گے نا۔ سب سے بڑا ہتھیار ہے ایک ایک کو پکڑ کے نبی کے جذبہ دعوت کو سامنے رکھ کر ان کو ایک ایک کو دعوت دیں۔ وقت کے جتنے فتنے ہیں ان کے خلاف لوگوں کا ذہن تیار کریں، علمی حوالے سے بھی، عملی حوالے سے بھی۔ خدا کی قسم صرف عوام یہ کام کرے بس۔ میں تو کہتا ہوں کسی تبلیغی جماعت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ نہیں کہ میں تبلیغی جماعت کا دشمن ہوں، بہت بڑی جماعت ہے، لیکن یہ ہر بندے کا کام ہے، کر کے تو دیکھیں۔ دعوت اتنا کارگر ہتھیار ہے، دشمن کی صف میں بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ منگولوں نے کتنے ظلم ڈھائے، قریب تھا کہ اسلام نقش صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، یہ مورخین نے لکھا ہے۔ مٹنا تو تھا نہیں، اللہ نے اس کو بچانا تھا، لیکن بچانے کا ذریعہ کیا بنا؟ دعوت بنی۔ وہی منگول جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، تاتاری، دعوت ان کے اندر اثر کر گئی، ان کی صفوں کے اندر اسلام کے نمائندے اور پاسبان پیدا ہو گئے۔ بازی الٹ گئی، بازی پھر ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ یہ دیکھیں فرعون کا بندہ اندر سے ایمان لا چکا تھا، جب اس نے دیکھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہا ہے، یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ آیا سامنے، وہ رکاوٹ بنا۔ اپنے ایمان کو ابھی چھپایا ہوا ہے۔ اپنے ایمان کو چھپانا کتمان ہے، یہ پورا طبقہ نہیں چھپاتا، کوئی نہ کوئی ایک آدھ کوئی فرد ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے، اور جہاں چھپانے کی ضرورت ہو وہ چھپاتا ہے۔ ایمان چھپاتا ہے اور ایمان اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ایک بہت بڑی پارٹی کتمان سے کام لے، اوپر سے اسلام کا نام لے اور اندر صحابہ کے خلاف بغض رکھے، کفر، وہ زندیقیت اور وہ الحاد رکھے جو یہودیوں میں بھی نہیں ہے، اسے کہ نہیں یہ کتمان ہے۔ یہ کتمان نہیں ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وچوں کفر اور اوپر سے اسلام۔ یہ کتمان نہیں ہے، کتمان یہ اندر بھی ایمان ہو، باہر بھی ایمان ہو۔ وہ پورا طبقہ نہیں بلکہ انڈیویجول کیس ہوتا ہے، یہ انڈیویجول کیس ہوتا ہے۔ اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے۔ یار یہ چیز مجھے آج بہت تنگ کر رہی ہے، اب شاید تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک بندے کو صرف اس جرم میں قتل کرنے لگے ہو کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے، میرا کارساز، میرا سسٹینر، میرا پرووائڈر، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا داتا اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ بے تکی بات نہیں کرتا، جو کہتا اس پر وہ دلائل لے کے آیا اپنے رب کی طرف سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹے کا وبال اس پر پڑ جائے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو وہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دے رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ غیر جانبدارانہ تقریر کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یاد رکھو اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا ایسے بندے کی جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو، جس کو بدعمالیوں کی چاٹ لگی ہو اور وہ جھوٹا ہو۔ اس نے زمانہ بات کر دی کہ اللہ رہنمائی نہیں کرتا مسرف اور کذاب کی، تو جو مسرف کذاب ہوگا اس کو رہنمائی نہیں ملے گی، اس کے دل میں تو ایمان تھا، اس کو تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام مسرف کذاب ہو نہیں سکتے۔ مسرف کذاب تو یہ ہے، کیسے طریقے سے ڈرا رہا ہے، یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، آج زمین پہ تمہارا غلبہ ہے، دندنہ ہے، اقتدار ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، لیکن یہ بتاؤ یہ بندہ موسیٰ جس عذاب سے ڈرا رہا ہے، اگر وہ عذاب اچانک آ پڑے تو ہمیں کون بچائے گا؟ کیسے ڈرا رہا ہے وہ؟ تو فرعون نے کہا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، ارے بھائی میں جو دیکھ رہا ہوں وہی تمہیں دکھا رہا ہوں۔
فرعون اپنے آپ کو سب سے بڑا زیرک سمجھتا تھا، زیرک تو تھا نا، اسی لیے تو حکمران تھا، کہا جو دیکھ رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں، یہ ہمیں الٹ دے گا، یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں ٹھیک راستہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس بندے نے، وقال الذی آمن، اس ایمان والے بندے نے کہا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے خوف ہے ہم سے پہلی قوموں پہ، جتھوں پہ جو عذاب آئے تھے وہ عذاب ہم پہ نہ آ جائے، ان عذابات کا شکار ہم نہ ہو جائیں۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، قوم نوح غرق ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی، قوم سمود برباد ہو گئی، ان کے بعد بھی بڑی بڑی قومیں آئیں، بربادی کا شکار ہو گئیں، کہیں ہم بھی اسی طرح برباد ہو کے نہ رہ جائیں۔ کیسا انداز ہے ڈرانے کا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، وہ پہلے مہلت دیتا ہے، بندے بیچتا ہے، نمائندے بیچتا ہے، اس مہلت سے کام لوگ نہ لیں، پھر اس کی عدل و انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایسی قوم کی صف کو لپیٹ دیں۔ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم مجھے خوف ہے اس چیخ و پکار کے دن سے، اس فریاد و فغاں کے دن سے، جس دن سب لوگ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ یوم تولون مدبرین، اللہ کے عذاب کو دیکھ کے سب پیٹ پھیر کے بھاگیں گے قیامت کے دن۔ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، لیکن اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اے میری قوم کے لوگوں ہمارے درمیان یوسف بھی آئے تھے بینات لے کے۔ یہ بینات کا لفظ اس لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، قرآن کا کلاسیکل ورڈ ہے یہ۔ بینات واضح تعلیمات کو بھی کہتے ہیں، بینات دلائل کو بھی کہتے ہیں، بینات معجزات کو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے جو اپنے یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے، میرا نام پہ تھا تو میں نے اپنا نام کاٹ کے بینات رکھا ہوا۔ اے میری قوم ہمارے درمیان یوسف بھی آئے تھے علیہ السلام، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن تم لوگ یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں شک میں ہی پڑے رہے، حتی اذا ہلک، اور جب وہ ہلاک ہو گئے۔ نبی ہلاک ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہلاک ہوتا ہے؟ بھائی یہ آپ اپنے اردو محاوروں کو ایک طرف رکھ دیں، یہ ہلاک ہونا کوئی گالی نہیں ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے لیے ہلاکہ کا لفظ استعمال کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جاں بحق ہونا کوئی گالی نہیں ہے۔ خیر ایک الگ بات ہے، آگے چلتے ہیں۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے اس دنیا سے، تب تم ان کی صفات کے بڑے معترف ہوئے، بڑے اچھا رسول، بڑا اچھا بندہ تھا، لیکن ایسے معترف ہوئے کہ کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اللہ ایسا رسول کبھی نہیں بھیجے گا۔ یعنی تم نے یوسف علیہ السلام کے کمالات کو مانا بھی تو یوں مانا کہ آئندہ آنے والے نبیوں کا ہی انکار کر بیٹھے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جسے بدعمالیوں کی چاٹ لگ جاتی ہے، مرتاب ہمیشہ شک میں پڑا رہتا۔ یہ بات یاد رکھیں، حق جتنا مرضی واضح ہو، لیکن بندے کے لیے خود بخود شک ڈالنے کا امکان رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کا شک ڈالنے کا امکان ہی ختم کر دے تو بندہ تو فرشتہ ہو گیا۔ حق جتنا مرضی واضح ہو، یہ جو کھوپڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے نا، اگر اس کھوپڑی کو وہ صحیح راستے پہ نہ رکھے، وہ اپنے آپ کو ہی حرف آخر سمجھ لیتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے آپ کو خود ہی الو کا پٹھا کہتا ہے، میں ہوں الو کا پٹھا۔
اور ویسے یہ ایسے لوگ ہوتے ہی الو کے پٹھے ہیں، سمجھ آئے؟ من ہوا مسرف مرتاب، شک میں پڑے رہنا، یہ کھوپڑی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر دی ہے۔ حق جتنا مرضی واضح ہو، لیکن امکان باہر رہتا ہے کہ بندہ حق کی طرف جانے کی بجائے اپنی کھوپڑی کی مانے۔ یہی ہے، انبیاء تعلیمات دیتے تھے، حق واضح ہونے کے باوجود پھر وہ اپنی کھوپڑی کے پیچھے جاتے تھے، حالانکہ ان کی کھوپڑی حق بتلا بھی رہی ہوتی تھی، لیکن کہیں دور کی کوڑی لا کے نکل جاتے تھے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، مسرف مرتاب تیسری صفت، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ جھگڑا کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے۔ تو اللہ جو گمراہ کرتے ہیں نا، ان کے اندر تین بری خصلتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ بندے کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک، وہ حد سے تجاوز کر کے بدعمالیوں کی چاٹ لگ جاتی ہے، اس کو بد عقیدگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ نمبر 2، شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہر وقت۔ نمبر 3، اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑے کرنے لگتا۔ ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا تھا، معمولی سا ہٹا ہوا تھا راستے سے، تو ایک دن اس کو بڑا ناز تھا، صاحبزادہ تھا، کہنے لگا جی میرے سوالات کے کوئی جوابات نہیں دے سکتا، یہ وہ۔ میں نے کہا یار کر لو، ایف سی کالج میں پڑھتا تھا، غالباً میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا یا وہ میرے پاس بیٹھا ہوتا، میں جو سوال کروں وہ کہ مجھے شک ہے۔ تو میں نے اسے وعدہ لے لیا، میں کہا یار میں صرف آپ کو جواب دینے کے لیے کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ نے۔ پہلے میں نے اسے وعدہ لے لیا، کہتا ٹھیک ہے۔ تو میں نے باتوں میں اسے کہا، میں کہا یار آپ کس کے بیٹے ہو؟ اس کے باپ بہت مشہور ترین عالم تھے پاکستان کے۔ کہتا جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں کہا مجھے شک ہے۔ میں کہا ناراض نہ ہونا، میں نے تم سے وعدہ لیا ہے۔ کہتا نہیں میں ناراض نہیں ہوتا، میں آپ کو جنم پرچی دکھا سکتا ہوں۔ میں کہا مجھے جنم پرچی پر بھی شک ہے، بات کرو۔ میں نے تو کھوپڑی شاید اس کی سیدھی ہو گئی ہوگی، مجھے شک ہے، اس طرح کوئی شک نہیں ہوتا، دلیل چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے۔ خواہ بخواہ لوگ فن خان بنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ 3 بری خوبیاں جن کے اندر آ جائیں اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ یار آپ لوگوں نے بتایا نہیں، میرا پاؤں اور یہ برابر ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ہر متکبر جبار کے دل پر۔ متکبر جو حقیقت کے سامنے جھکنا نہ چاہے، جبار جو اتنا سرکش ہو، ہر چیز کو اپنی طرف موڑے، سرکشی کرنے کے لیے قانون تک کو موڑ کے رکھ دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہاں لوگ لیگل کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کرنی ہوتی ہے ایک قانون بنا دیتے ہیں، اس قانون کی روشنی میں کرپشن کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ہاتھ تو صاف ہے۔ اس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ جتنا بڑا چور ہے، اتنا بڑا چور اس ملک کا جاہل طبقہ نہیں ہے۔ جاہل طبقہ تو چند چوریاں کرنے کے بعد پولیس مقابلے میں اڑ جاتا ہے، پڑھا لکھا تو پوری کائنات پاکستان کا صفایا کرنے کے بعد اسی دولت پہ دوبارہ اس ملک کا حکمران بنتا ہے، لوگ اسی کے گن گاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بندہ کتنی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہے اپنی قوم سے، تو فرعون کو خطرہ لگ گیا کہ میری ہی قوم کا بندہ، اعلیٰ ترین منصب پر فائز بندہ، یہ کیا موسیٰ کی فیور میں سنجیدہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو جب سنجیدہ گفتگو سے جس بندے کو ڈر لگے نا، تو وہ اس سنجیدہ گفتگو کو لطیفہ بنا لیتا ہے، یا سنجیدہ گفتگو کرنے والے کو لطیفہ بنا لیتا ہے، مذاق بنا لیتا ہے۔ آج آپ ہمارے میڈیا پہ دیکھیں، بڑے بڑے علماء کے کارٹون بنا کے ان کا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن کچھ طبقے ایسے ہیں کہ ان کی قیادت کے کارٹون کبھی نہیں بنتے، مذہبی طبقے ہی ایسے ہیں، ان کی قیادت کے کارٹون کبھی نہیں بنتے۔ کیوں؟ کارٹون بنانے والے دراصل ادھر ہیں ان کے ساتھ۔ اگر وہ اتنے ہی غیر جانبدار ہیں تو ہر طبقے کے کارٹون بنائیں، نہیں بنائیں گے کبھی بھی، یہ آپ نوٹ کریں۔ آپ
دراصل وہ حق والوں کا مذاق اڑا کے حق کو لطیفہ بنا دیتے ہیں. تو فرعون نے بھی دیکھا کہ یار یہ تو میرے اندر کا بندہ اس کا حامی بن رہا ہے, تو اس نے اس دعوت حق کو لطیفہ بنانا چاہا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حامان, کیونکہ وقال فرعون یا حامان, ارے حامان یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب, حامان ذرا ایک بہت بڑا محل بناؤ تاکہ ذرا میں آسمان کے راستوں پہ چڑھ جاؤں, وہاں سے میں موسیٰ کے خدا کو ذرا جھانک کے دیکھوں. لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ, ذرا میں موسیٰ اس بندے موسیٰ کی ذرا خدا کو جھانک کے دیکھوں, ذرا محل بناؤ, ذرا آسمان کے راستوں پہ میں چڑھ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو ذرا جھانک کے دیکھوں. لطیفہ بنانا چاہا اس نے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, فرعون اتنا زیرک ترین انسان جو چھوٹے سے پاکستان کو نہیں چلاتا تھا, لاکھوں مربع میل کے اوپر سلطنت کو چلانے والا بندہ, آخر اس کو اپنا برا انجام نظر کیوں نہیں آ رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام بتلا رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی زیرکی کہاں چلی گئی؟ تو سنیے قرآن کا جواب ہے, وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, فرعون کی اسی رویے کی وجہ سے, حق کے خلاف سینہ تاننے کی وجہ سے ہم نے اس کے برے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے تھے, ہم نے اس کی عقل میں فتور ڈال دیا تھا. یاد رکھیے, بدعمالیاں صرف بندے کی اخلاق کو تباہ نہیں کرتی, بدعمالیاں صرف بندے کی صحت کو تباہ نہیں کرتی. شراب پی لی تو صحت خراب ہو گئی, زنا زیادہ کر لیے بندہ ختم ہو گیا, نہیں, بدعمالیاں بندے کی عقل میں بھی فتور ڈال دیتی ہیں. یہ قرآن بتلا رہا ہے. بدعمالیاں جو زنا خور ہوتے ہیں, جو حرام خور ہوتے ہیں, جن کی کمائی حلال کی نہیں ہوتی ہے, اور جو لوگ شرابی ہوتے ہیں, جو ان کی بدعمالی ہوتی ہیں, یہ بدعمالیاں آہستہ آہستہ ان کی سوچنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ ہر الٹے کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہر اچھے کام کو الٹا سمجھتے ہیں, اور اسی کو پھر وہ اپنی دانشوری سمجھتے ہیں, اسی کو وہ گراؤنڈ ریئلٹی کہتے ہیں, اسی کو وہ زمینی حقائق کہتے ہیں. یاد رکھیے, آج بڑے بڑے دانشور آپ کی میڈیا کے اوپر اپنی دانشوری بکھیرتے نظر آئیں گے, کتنی الٹی باتیں کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی, میرا جسم میری مرضی کے اوپر ایسے بھائی بھی میدان میں آئے کہ میری بہن کی جو مرضی کر, میری بہن کی مرضی وہ جو کرے, ایسے شوہر بھی میدان میں آئے کہ میری بیوی کہیں اور رات گزارے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا, اس کا جسم اس کی مرضی. یقین آتا ہے؟ آتا ہے قرآن کی روشنی میں, کیونکہ بدعمالیاں بندے کی عقل میں فتور ڈال دیتی ہیں, اور پھر بندہ بری چیز کو اچھا سمجھتا ہے, اچھی چیز کو. یہ ہیں فرعون جیسے زیرک انسان کی عقل میں ایسا فتور آیا کہ اس نے ایک سنجیدہ دعوت کو, جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ایک دعوت تھی, اپنے خاندان کے اعلیٰ ترین آدمی کی, جو اس کا اپنا قریب ترین بندہ تھا, اعلیٰ منصب پہ فائز تھا, وہ ابھی تک اس نے اپنے ایمان چھپایا ہوا تھا, اس کی دعوت کو بھی اس نے لطیفہ بنانا چاہا. لیکن اب اس سنجیدہ بندے کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا ایمان چھپانے سے کچھ نہیں بنے گا, میں تو طریقے سے سمجھا رہا تھا. اسے بھی غیرت آ گئی, کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ فرعون میری دعوت کو, جو دعوت حق ہے, اسے لطیفہ بنا رہا ہے, وہ سینہ تان کے میدان میں اترا. یہی اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے, وہ ایک چیز کو اچھی حقیقت کو طریقے سے سمجھاتے ہیں, جب بندہ نہ سمجھے کھل کے وہ حقانیت کا اعلان کرتے ہیں, جو چاہو کر گزرو, حق یہ ہے میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا. تم کیا کر لو گے؟ ظلم کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ نوکری سے نکال دو گے؟ اور کیا کرو گے؟ تم رازق ہو, تم مالک ہو, کیا تم کبھی نوکری سے فارغ نہیں ہوگے؟ کیا تم کبھی عہدے سے نیچے نہیں اترو گے؟ کیا یہ تمہیں کل کرسی, تم خود یہ کرسی تمہیں لات نہیں مارے گی؟ جو ملازم آج تمہیں سلوٹ کرتے ہیں, وہ ملازم تمہیں کل دیکھ کے بھاگیں گے نہیں. لیکن انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. فرعون جب اپنی اوقات بھولا تو فرعون کے گھر کا بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا وقال الذی آمن, ایمان والے نے کہا یا قوم, اے میری قوم,
میری بات کھل کے سن لو، اتبعونی، پیروی کرو میری۔ کتنی بڑی بات ہے، آج کے وزیر اعظم کے سامنے نہیں، آج تو مثلث ہے یا مربع ہے یا مخمس ہے جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، فرد واحد کے پاس نہیں ہوتا۔ وہاں تو فرعون فرد واحد تھا، لیکن اس کی بھی تو اپنی ایک شورا تھی نا، ایک قبائلی نظام تھا، بادشاہی نظام تھا، ایک قومی نظام تھا۔ بادشاہ جتنا مرضی با اختیار ہو، بہرحال وہ اپنے مقرب ترین بندوں سے مجبور ضرور ہوتا ہے۔ اس نے کہا سنو، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، میری قوم سن لو، یہ دنیا کی زندگی جس پر تم اترا رہے ہو چند دن کی گزر بسر کی زندگی ہے بس۔ یہاں کے عہدے فانی، یہاں کی کرسی فانی، یہاں کی حکمرانی فانی، یہاں کی فرعونیت فانی، یہاں کی حامانیت فانی، یہاں کی قارونیت اور سرمایہ دارانہ سسٹم فانی۔ کہاں تک سرمایہ کما لوگے؟ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، تمہیں آرام کی جگہ چاہیے، آرام کی جگہ ہمیشہ کی آخرت کی جگہ ہے۔ من عمل صالحا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اللہ بڑا رحیم ہے، جو کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کی سزا اتنی ہی ملتی جتنی برائی ہے، لیکن ومن عمل صالحا، جو نیکی کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی تفریق نہیں نیکی کے حوالے سے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، نیکی کرے۔ بغیر ایمان کی نیکی کا پھل صرف دنیا میں ملتا، آخرت میں نہیں ملتا۔ فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، جو وہاں ملے گا بے حساب ملے گا، یہ نہیں کہ ایک نیکی تو ایک بدلہ، نہ۔ ویا قوم، اے میری قوم، مالی، کیا ہو گیا ہے؟ ادعوکم الی النجاہ، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی طرف۔ کیوں؟ وہ بھی تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا، قرآن تو یہاں صرف اس کی دعوت ذکر کر رہا ہے، وہ اس کو منانے کی فکر میں تھے کہ تم موسیٰ کی فیور نہ کرو۔ کہا میں تمہیں جہنم سے عذاب کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری 3-4 منٹ جو ہماری ریکارڈنگ صحیح نہیں ہو سکی تھی، تو اس لیے بس بطور تتمہ میں آیات کا تھوڑا سا ترجمانی کر دیتا ہوں۔ تدعوننی لاکفر باللہ، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور اللہ کے ساتھ ان معبودوں کو شریک کروں، جھوٹے معبودوں کو جن کی شرکت پر میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں تو عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہے، بندہ ہمیشہ طاقت کے سامنے جھکتا ہے، تو دعوت دینے والے اس آدمی نے بندوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے دعوت دی، ارے بھائی آ جاؤ اس ہستی کی طرف جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس سے لڑ کے کوئی جیت نہیں سکتا، العزیز۔ لیکن وہ دنیا کی طاقتوروں کی طرح کوئی طاقتور ہستی نہیں کہ صرف انتقام لیتی پھرے اپنے مخالفین سے، بلکہ الغفار، وہ جتنی عزیز ہستی ہے اتنی ہی وہ غفار ہستی ہے کہ کوئی لوٹ کے اس کی طرف آتا ہے تو وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، کچھ شک نہیں کہ تم جن کی طرف مجھے بلا رہے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ وہ معبود دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں نہ آخرت میں پکارے جانے کے قابل ہیں۔ ان کو پکارا جائے تو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، ان کو پکارا جائے تو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اور یاد رکھو ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میرے بھائیو یاد رکھنا، آج میں جو تم سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں، سچائی کی بات کر رہا ہوں، ایک دن آئے گا تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے، لیکن اس وقت یاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ میں نے تمہیں کھل کے بتا دیا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ان کے لیے میں ہر رکاوٹ کا مقابلہ کروں گا۔ لا مالا تم نے تو میرے پیچھے پڑنا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور یہ انتہائی اہم ترین آیت ہے، اور یہ غالباً آیت نمبر 44 ہے سورہ مومن کی، اسے پڑھا کریں،
بندہ مالی گفٹ کا شکار ہو جاتا ہے، عزت و آبرو کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، ہر حوالے سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، یہ بہترین دعا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ تمام معاملات میں تیرے سپرد کرتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے وفاداروں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اس بندے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب حمایت کی، موسیٰ علیہ السلام کی، کھل کے اپنے ایمان کا اعلان کیا، تو پھر آل فرعون نے اس کے خلاف چالیں چلیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان سب کی چالوں سے ہم نے اسے بچا لیا۔ قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی نصرت کا وعدہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ کیا ہے، لیکن انبیاء کے ساتھ کیے ہوئے نصرت کے وعدے اللہ انبیاء پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نصرت کا یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس بندے کے ساتھ بھی پورے کیے۔ اللہ نے اس کو مکر سے بچا لیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، یہ بندہ پہلے غیر جانبدارانہ انداز سے سامنے آیا، رکاوٹ بنا، اور جب غیر جانبدارانہ انداز سے بات نہیں بنی، کھل کے سامنے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قتل میں رکاوٹ بنا۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو مہلت ملی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے، اور ادھر سے اس کے خلاف تدبیریں شروع ہو گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ فرعون نے کہا میں نے تو موسیٰ کا علاج کرنا تھا، یہ تو میرے اپنے گھر کے اندر، میری اپنی سلطنت کے اندر اس کے ہمدرد پیدا ہو گئے، پہلے میں اپنی منجی کے نیچے تو ڈانگ پھیروں، پہلے میں اس کے ہمدردوں کو تو تلاش کروں کہ میری سلطنت کے اندر کون کون موسیٰ کا ہمدرد ہے۔ وہ ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کے خلاف تدبیریں کرنے لگ گیا۔ اللہ کہتے ہیں ان تمام تدبیروں سے ہم نے اپنے اس بندے کو بچا لیا، اسے بچا لیا، پوری قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ کیسا عجیب نقشہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوا تو یہ بندہ رکاوٹ بنا، جب یہ بندہ رکاوٹ بنا تو یہ فرعون پوری سلطنت اس بندے کے پیچھے پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بچتے بچاتے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام بچتے بچاتے نکل گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا، یہ بچ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، اور پیچھے جانے والے سارے غرق ہو گئے۔ اور صرف یہاں غرق نہیں ہوئے کہ قصہ تمام ہو گیا، نہیں، قیامت تک انہیں آگ پہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہی عذاب برزخ ہے جس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ صبح و شام یہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن، یہ کوئی قیامت کی آگ نہیں ہے، قیامت کی آگ اس سے بھی شدید ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، قیامت کا دن ہوگا تو حکم دیا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ حضرات محترم، یہ کہانی تھی بنی اسرائیل کے ایک بندے مومن کی، جو قرآن کی زبانی آپ نے سنی، اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ سورہ مومن کی ان آیات کو جا کے ضرور پڑھیے، آپ کو دعوت دینے کا طریقہ بھی آئے گا، ایمان کی چنگاری بھی انشاءاللہ، ایمان کا شعلہ بھی انشاءاللہ تعالی، جو ایمان کا ولولہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، ایمان کی حمیت بیدار ہوگی، دعوت دینے کا طریقہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بنی اسرائیل کے اس بندے مومن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔